السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نماز ایک اہم عبادت ہے، ایک عظیم عبادت ہے جو مخصوص اقوال و اعمال سے مل کر کے ایک اعلیٰ شکل اختیار کرتی ہے۔ اہل علم نے نماز کی تعریف یوں کی ہے کہ نماز کچھ مخصوص اور مقرر اقوال و افعال کا نام ہے جس کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے اور اختتام سلام پھیرنے پر ہوتا ہے۔ نماز کے اندر بہت ساری چیزیں، اس کے بہت سارے مسائل جس سے عوام الناس بالکل ناواقف اور بے خبر ہوتی ہے، جبکہ اس سے باخبر ہونا، نماز کے ان مسائل کا جاننا ہر نمازی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ مسائل جو ابھی میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں اس سے ناواقف ہے، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ رسمی طور پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، دیکھا دیکھی لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ جو کئی دنوں سے لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس حوالے سے کچھ باتیں لوگوں تک پہنچائی جائیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ایک ویڈیو کے ذریعے سے نماز کے حوالے سے مسئلہ جو ہے لوگوں تک پہنچا دی جائے۔ وہ یہ ہے کہ نماز کی شرائط، نماز کے ارکان، واجبات اور سنن کیا ہے، اور اس کے ہونے یا نہ ہونے سے نماز پر کیا اثر پڑے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے، لیکن میں صرف پوائنٹ وار جو ہے اس مسئلے کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نیت سے کہ آپ لوگ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں گے، اس کو یاد کریں گے، اس کو سمجھیں گے اور دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں گے۔ دیکھیں، نماز کے مسائل میں ایک مسئلہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شروط الصلاح، نماز کی شرائط کیا ہے۔ نماز کی شرائط یہ وہ شرطیں ہیں نماز کے لیے کہ جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تبھی نماز ہوگی، یعنی نماز ان شرطوں کے بغیر صحیح نہیں ہوگی۔ جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تبھی ایک آدمی کی نماز صحیح ہو سکتی ہے۔ ظاہر بات ہے، جب مسئلہ اتنا اہم ہے تو اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یعنی نماز کی شرائط میں سب سے پہلا اسلام ہے۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 عقل، نمبر 3 آدمی پاک ہو، طاہر ہو، نمبر 4 وقت کا داخل ہونا، یعنی وقت سے پہلے انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اسی طریقے سے نمبر 5 سطر کو چھپانا ہے، جو چھپانے کی چیزیں ہیں اس کو چھپانا ہے۔ نمبر 6 قبلے کا استقبال کرنا ہے، استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، اور نمبر 7 نیت کرنا ہے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ نمبر 8 نجاست کو دور کرنا ہے، گندگی اگر بدن میں لگی ہو، گندگی اگر کپڑے میں لگی ہو، یا اسی طریقے سے گندگی اگر جہاں نماز پڑھیں اس زمین پر لگی ہو، تو ان تمام گندگیوں کو دور کر کے ہی نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ 8 شرائط ہوئے کل نماز پڑھنے کے لیے۔ جب تک یہ شرائط نہیں پائے جائیں گے انسان کی نماز، آدمی کی نماز سے نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں نماز کے ارکان، شرائط تو دیکھ لیا آپ نے، اب نماز کے ارکان کیا ہیں۔ نمبر 1 قیام کرنا، یعنی اگر طاقت ہے کھڑے ہونے کی تو کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھنا ہے۔ نمبر 2 تکبیر تحریمہ، نمبر 3 ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 رکوع سے اٹھنا، نمبر 6 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، یعنی دونوں ہتھیلیاں زمین پہ ہونی چاہیے، ناک اور پیشانی زمین پہ ہونی چاہیے، اسی طریقے سے دونوں گھٹنے زمین پہ ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے پیر دونوں، اس کی انگلیاں زمین پہ ہونی چاہیے۔ یہ سب ملا کر کے کل 8 ہوتے ہیں، لیکن ناک اور پیشانی ان دونوں کو ایک مانا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا۔
اسی طریقے سے دیکھیں نمبر 7 دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا، نمبر 7 دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا، نمبر 8 آخری تشہد کے لیے آخری تشہد کرنا اور اس کے لیے بیٹھنا، آخری تشہد کرنا اور اس کے لیے بیٹھنا۔ اسی طریقے سے یہ 8 اور 9 ہو گئے۔ 10 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد۔ اسی طریقے سے نمبر 11 2 سلام پھیرنا، سلام پھیرنا، دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرنا۔ نمبر 12 تمام ارکان کو اطمینان کے ساتھ کرنا، تمام ارکان کو اطمینان کے ساتھ کرنا۔ اور نمبر 13 ترتیب ہونا، پہلے رکوع کرنا ہے تو آپ پہلے سجدہ نہیں کر سکتے، یعنی ہر ایک چیز کو ترتیب کے ساتھ کرنا۔ اب اس کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ارکان کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دے یا بھول چوک کر کے چھوڑ دے، جان بوجھ کر کے چھوڑے یا بھول کر کے چھوڑ دے، دونوں صورتوں میں نماز باطل ہو جائے گی، دونوں صورتوں میں نماز باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یا وہ چیز باطل ہو جائے گی جس کو وہ کر رہا ہے، یعنی مثال کے طور پر آدمی دوسری رکعت پڑھ رہا ہے، دوسری رکعت کے سجدے کو بھول گیا ہے، دوسری رکعت کے سجدے کو بھول گیا ہے، سارا کام کر لیا لیکن اس کو سجدہ یاد نہیں آیا۔ اب کیا کرے گا وہ؟ اب اس دوسری رکعت کو پھر سے پڑھے گا وہ، کیونکہ سجدہ یہ رکن تھا، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ سجدہ چھوڑ دیا تو اب اس رکعت کو پھر سے دوبارہ پڑھے گا اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کر لے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نماز باطل ہو جاتی ہے اگر رکن کوئی چھوڑتا ہے جان بوجھ کر کے یا بھول چوک کر کے، اگر چھوٹ جاتا ہے رکن کوئی تو نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے۔ یہ ارکان صلاح۔ واجبات صلاح، نماز میں واجب کیا ہے؟ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے علاوہ تمام تکبیرات، جو ہم اٹھتے بیٹھتے تکبیرات کہتے ہیں نا، تمام تکبیرات واجب ہیں تکبیر تحریمہ کے علاوہ، کیونکہ تکبیر تحریمہ تو رکن ہے یہ۔ اسی طریقے سے سبحان رب العظیم رکوع کے اندر کہنا، سبحان رب العظیم رکوع کے وقت کہنا، رکوع میں کہنا، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ، نمبر 3 سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، نمبر 4 ربنا ولک الحمد کہنا، نمبر 5 سبحان رب الاعلیٰ کہنا سجدے میں، نمبر 6 دونوں سجدوں کے بیچ میں دعا پڑھنا، رب اغفر لی، یا جو بھی دعا یاد ہے وہ پڑھنا، نمبر 7 تشہد اول کرنا اور اس کے لیے بیٹھنا، 7 اور 8 اس میں آگے، اس کے لیے بیٹھنا، یعنی 8 چیزیں یہ نماز کے واجبات میں سے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے اگر کوئی واجب چیز چھوڑتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بھول چوک کر کے چھوڑ دیتا ہے، اگر کوئی بھول چوک کر کے اس سے یہ واجبات میں سے کوئی واجب چیز چھوٹ گئی، رہ گئی، تو سجدے سہو سے یہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر کے چھوڑیں گے تو نماز باطل ہوگی، اور اگر سہون غلطی سے چھوٹ گیا، بھول چوک کر کے آپ نے کوئی واجب چھوڑ دیا، تو سجدے سہو سے یہ واجب کا کام پورا ہو جائے گا، چھوٹی ہوئی چیز پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن جان بوجھ کر کے چھوڑیں گے تو نماز باطل ہوگی، بھول چوک کر کے چھوڑیں گے تو سجدے سہو سے کام چل جائے گا۔ یہ واجبات ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان واجبات پر آپ دھیان دیجیے گا۔ اسی طریقے سے نماز میں کچھ سنتیں ہیں، نماز میں کچھ سنتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر کیا سنت ہے؟ دعائے ثنا ہے، دعائے ثنا پڑھتے ہیں ہم۔ اسی طریقے سے بائیں ہاتھ
کی ہتھیلی پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو رکھ کر کے سینے پر باندھتے ہیں، ٹھیک۔ نمبر 2، نمبر 3 رفع الیدین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، رفع الیدین کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 4 رکوع اور سجدے کی ایک تسبیح، یہ تو ضروری ہے، لیکن ایک تسبیح کے علاوہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے رکوع سے اٹھتے وقت ربنا لک الحمد جو کہتے ہیں، اس کے بعد بھی بہت ساری دعائیں ہیں، تو ربنا لک الحمد کے علاوہ جو دعائیں ہیں ایکسٹرا، اس کو پڑھنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اپنے سر اور اپنے پیٹھ کو رکوع میں برابر کرنا یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے تورک کرنا سنت ہے، اور اس کے علاوہ تورک سے پہلے جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی 4 رکعتوں والوں میں جو پہلی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، ان میں اپنے بائیں پیر کو بچھا کر کے اس پہ بیٹھنا یہ سنت ہے، اور بھی کئی ایک سنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سنتیں ہیں نماز کے اندر، ان کے چھوٹ جانے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو چھوڑ دیتا ہے، سہون غلطی سے چھوڑ دیتا ہے، تو بھی نماز باطل نہیں ہوتی ہے، نماز اس کی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر کے ان سنتوں کو چھوڑ دے تو بھی نماز اس کی ہو جاتی ہے، نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہر آدمی کو محبت ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہی ہمیں رسول سے محبت پیدا کریں گی، رسول سے قربت کا ذریعہ بنیں گی۔ رسول کی سنتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں ملے گی، گناہ اس سے ہمارے مٹیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں پیار ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ جو رسول کی سنتوں سے پیار کرے گا اللہ اسے پیار کرے گا، جو رسول کی سنتوں سے محبت کرے گا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل ہوگا۔ تو بلا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کرنا یہ گناہ کا کام ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دینا یہ گناہ کا کام ہے۔ ہو سکتا ہے ان سنتوں کے چھوڑنے پر کہیں اللہ عذاب سے دوچار نہ کر دے، اور جو نمازیں سنت سے سجی ہو کر کے پڑھی جاتی ہیں، ان نمازوں کے جو اثرات ہوتے ہیں نمازی کی زندگیوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک نمازی خیر، برکت اور بھلائیوں سے لبریز ہوتا ہے، آدمی کی زندگیوں میں خیر اور برکت آتے ہیں، آدمی کی زندگی میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں جب انسان نماز کی سنتوں کو ادراک کرتے ہوئے، نماز کی سنتوں کو سامنے رکھ کر کے سنت سے سجی نمازیں پڑھتا ہو، نماز نبی کی نماز پڑھتا ہو، تو ایسے آدمی کے لیے خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ لیکن جو نمازی نماز کی سنتوں کا اعتبار نہیں کرتا ہے، نماز کی اندر کی سنتوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس آدمی کی زندگی میں خیر نہیں ہوگا، اس آدمی کی زندگی میں بھلائی نہیں ہوگی۔ وہ نماز آدمی کے لیے قیامت کے روز اس کی نماز نور نہیں بنے گی، روشنی نہیں بنے گی۔ اس لیے نماز کو سنت کے مطابق ہی ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، نماز کو سنت کے مطابق ہی ادا کرنا چاہیے، اسی کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ مگر پھر بھی یہ مسئلہ اگر بیان کرنا ہے، اگر کوئی پوچھتا ہے کہ کیا ان سنتوں کو اگر کوئی ساون چھوڑ دے یا کبھی تساہلی کی وجہ سے جان بوجھ کر کے چھوڑ دے تو کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ اس کی نماز بالکل ہو جائے گی، اس کی نماز ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں، نماز بالکل ہو جائے گی۔ لیکن وہ نمازیں جو سنت کے مطابق ادا کی جائیں، اس کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں خیر اور برکات آئیں گے، اور ہر آدمی کی خواہش ہوگی کہ اس کی زندگی میں خیر و برکات آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی نماز کے اندر کی سنتیں۔ اب ایک چیز اس کے اندر اور ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کن چیزوں سے باطل ہو جاتی ہے، نماز کن چیزوں سے باطل ہو جاتی ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، بات کرنا نماز کے اندر، بات چیت کرنا نماز کے اندر نماز کو باطل کر دیتی ہے۔ ہنسی لگانا، قہقہا لگا کر کے ہنسی لگانا،
قہقہا لگانا یعنی خوب زور زور سے ہنسنا، لیکن ایسی ہنسی جو مسکراہٹ کے قریب ہو، تو ایسی ہنسی سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ نمبر 3 کھانا وغیرہ کھانا، کوئی چیز کھانا۔ نمبر 4 پینا، کوئی چیز پینا۔ اسی طریقے سے نمبر 5 سطر کو کھول دینا، اچانک کھل جائے، تھوڑا کھل جائے تو نماز اس سے باطل نہیں ہوتی ہے، لیکن جان بوجھ کر کے کھولنا یا کھلا ہی رہنے دینا، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 6 قبلہ سے اپنے رخ کو موڑ دینا، کسی اور طرف اپنے رخ کو کر لینا۔ نمبر 7 نماز میں بہت زیادہ حرکتیں کرنا، نماز کو لہو العیب اور تماشا بنا دینا، بلا ضرورت حرکتیں کرتے رہنا اور زیادہ دیر تک حرکتیں کرتے رہنا نماز کو باطل کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے طہارت کا ٹوٹ جانا، نمبر 8 طہارت کا ٹوٹ جانا، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے ویب سائٹ سے میں نے یہ باتیں لی ہیں اور میں نے آپ حضرات کو کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں۔ اس کا جاننا، اس کا سیکھنا بہت ضروری تھا۔ بہت مختصر شاعرہ تھا لیکن بات بہت لمبی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔